اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ ویسے تو بڑے بزرگوں کی نصیحتیں ہر عمر اور ہر ایج کے لوگوں کو سننی بھی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ناظرین، اللہ کے کوئی خاص ولی ہوتے ہیں نا، وہ اگر کوئی نصیحت کر دیں اور وہ اگر کوئی ایڈوائس دے دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہاں، یہ نصیحت ایک ایسی نصیحت ہے کہ جس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو زندگی ہماری بیسٹ ہو سکتی ہے اور بہتر سے بہترین بن سکتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا اور اس کو پتہ چلا کہ ایک علاقے کے اندر ایک صوفی بزرگ رہتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں اور اولیاء اور صوفیاء کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں اور ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت ایک خوش نصیبوں والا کام ہے اور سعادت مندی والا کام ہے۔ تو وہ شخص آیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک صوفی بزرگ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، ان سے نصیحت لینا چاہیے اور ان سے جو ہے نا ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور ان کی گیدرنگ میں بیٹھنا چاہیے۔ تو جب وہ شخص گیا اور جب گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے، وہ سفر کرتا کرتا پھر مغرب ہو گئی، پھر عشاء ہو گئی اور پھر رات ہو گئی۔ رات کے وقت صوفی بزرگ کے حجرے میں جب وہ شخص بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت صاحب، میں اتنا لانگ ٹریول کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اچھا، کیوں آئے ہو بھائی؟ حضرت صاحب، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی پرٹیکولر نصیحت کریں کہ جس کو میں اگر اس کا امپلیمنٹیشن پوری زندگی میں اگر کروں تو میری لائف، میری زندگی بہتر سے بہترین بن جائے۔ اب ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جو نصیحتیں اور ان کے جو مشورے ہوتے ہیں نا، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ سونے چاندی کے اس کے پانی سے بھی زیادہ، جو کہتے ہیں نا کہ سونے چاندی کے پانی سے لکھنے والی وہ چیز ہے، اور ان کا جو قول ہے اور ان کا جو مشورہ ہے اور ان کی جو نصیحت ہے، وہ نصیحت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو تمہارا خدا اللہ تبارک و تعالی ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو اپنے سے اوپر درجہ دینا، یعنی تمہارا درجہ نیچے ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا درجہ اونچا ہونا چاہیے، اور اگر اونچا نہ دے سکو، اپنے سے اونچا نہ دے سکو، تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سے برابر کا درجہ دو، اور اگر اپنے سے برابر کا درجہ نہ دے سکو تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سے نیچے کا درجہ ہرگز نہیں دینا۔ نصیحت ایک ہے ناظرین، لیکن الفاظ تین طرح کے ہیں۔ نمبر 1 اونچا درجہ دینا، نمبر 2 اونچا نہ ہو سکو تو برابر ایکول دینا، اور نمبر 3 نچلا درجہ نہیں دینا۔ اب وہ شخص حیران پریشان کہ میں اتنا لانگ ٹریول کر آیا ہوں، اور یہ صوفی بزرگ نے انتہائی عجیب و غریب قسم کی بات کر دی کہ یار ظاہر سی بات ہے، ہر شخص، ہر ذی شعور شخص اور ہر مسلمان کہ جو اللہ، رسول اور دین اسلام اور اس کی تمام چیزوں کے اوپر بلیف کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، تو یقیناً ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سے اونچا ہی تو درجہ دے گا نا۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اونچا درجہ دینا یا برابر کا درجہ دینا، مگر نچلا درجہ ہرگز نہیں دینا۔ ناظرین، رات ہو گئی اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جو باتیں ہوتی ہیں اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا مشورہ اور ایک ایسی نصیحت
کیونکہ یہ آج کا جو لیکچر کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہی ہم نے یہی رکھا ہے، ایک بزرگ کی نصیحت۔ اس لیے اس نصیحت کو سمجھنے کے لیے میری یہ ویڈیو آپ نے بالکل آخری تک دیکھنی ہے تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ عموماً ہوتا یہ کہ جب ہم کوئی سی بھی ویڈیو مطلب اسپیشلی جو اسلامک ویڈیو ہوتی ہے جب کاٹ کے دیکھتے ہیں یا بیچ بیچ میں سے دیکھتے ہیں نا تو بات کچھ کی سمجھ میں آتی۔ اس لیے میرا یہ لیکچر، میری یہ ویڈیو اور یہ جو ایک بزرگ کی جو نصیحت ہے اسے بالکل آپ نے آخر تک جو ہے نا پراپرلی دیکھنی۔ اب وہ شخص حیران پریشان، میں اتنا لانگ ٹریول کر آیا ہوں، اور حضرت نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی۔ کہتے ساری رات وہ کمپلیکیشنز فیل کرتا رہا کہ یار اس جملے کا اور اس سینٹینس کا مطلب کیا ہے۔ تو بہرحال رات وہ مہمان کی حیثیت سے اس نے وہاں پر گزاری، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جب بریک فاسٹ کا ٹائم ہوا، جب ناشتے کا ٹائم ہوا، تو صوفی بزرگ کی طرف سے ناشتہ لایا گیا۔ ناظرین، ناشتے میں آپ کو پتہ ہے بتاؤں کیا تھا؟ ناشتے میں تھا ایک ٹرے تھی، اور ٹرے کی ایک طرف جو ہے نا وہ 2 تازے پراٹھے اور بھنی ہوئی چکن کا گوشت تھا، اور دوسری طرف 2 باسی روٹی اور باسی دال تھی۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف تازہ کھانا تھا اور ایک طرف باسی کھانا تھا۔ یہ اس کو ناشتے کے طور پہ رکھا گیا کہ بھئی آپ کا ناشتہ ہے اور آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے جو ہے نا وہ فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک اللہ کے نام پر ناظرین ہم بھی دیتے ہیں نا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کا طرز عمل اور ان کے معاملات ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بہت سارے معاملات ظاہر سی بات ہے ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہمارا ایمان ابھی اس درجے پر نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہائی فائی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ناظرین، جب فقیر نے صدا لگائی باہر سے، ظاہر ہے وہ جھوپڑیاں ہوتی تھیں تو باہر کی آواز اندر اور اندر کی آواز باہر بآسانی آپ سن سکتے تھے۔ تو صبح فقیر نے جب صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر دے دو، تو اس شخص نے پتہ کیا کیا؟ جو باسی کھانا تھا نا، جو 2 روٹیاں تھیں اور باسی دال تھیں، اس نے وہ سارا کا سارا باسی کھانا اٹھا کے اللہ کے نام پر اس فقیر کو دے دیا، اور خود اس نے تازے پراٹھے کھائے اور تازی جو بھنی ہوئی چکن اس کے بریک فاسٹ کے لیے آئی تھی وہ اس نے کھا لیا۔ اب جب کھا لیا تو صوفی بزرگ اندر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بیٹا کل رات میں نے تمہیں ایک نصیحت کی تھی، مگر افسوس اس نصیحت پہ تم نے عمل نہیں کیا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو اللہ کو ہمیشہ سے اپنے سے اونچا درجہ دیتا ہوں، میں تو برابر کا بھی نہیں دیتا، میں تو نچلا درجہ بھی نہیں دیتا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ تو وہ صوفی بزرگ کہنے لگے کہ نہیں، تم نے شاید میری نصیحت کو غور سے سمجھا نہیں۔ ناظرین، اس نصیحت کی جو تشریح کرنے لگے نا وہ صوفی بزرگ، یقین مانے میں جب اس واقعے کو پڑھنے لگا تو میں نے اپنے گریبان میں جب جھانکا نا تو مجھے اپنے تئیں شرمندگی محسوس ہونے لگے کہ یار ایک اولیاء اکرام کا طبقہ ہے، وہ اللہ کے نام پہ جب دے تو وہ کیسے دیتا ہے، اور ایک ہم لوگ ہیں اللہ کے نام پر دیتے تو ہمارا دینے کا طرز عمل کیا۔ ان صوفی بزرگ نے رات جو نصیحت اس شخص کو کی تھی، کہنے لگے کہ بیٹا اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم نے غلطی کہاں کیا۔ ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کیونکہ ٹائٹل یہی ہے، ایک صوفی بزرگ کی نصیحت۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، جو کھانا ہم نے تمہیں سرو کیا تھا، ایک جگہ باسی کھانا تھا 2 روٹیاں اور ایک جگہ تازہ کھانا تھا 2 روٹیاں۔ نمبر 1 میں نے تمہیں کہا کہ ہمیشہ اللہ کو اپنے سے اونچا درجہ دینا۔ اگر تمہاری نظر میں تمہارا یہ اوپینین ہوتا کہ یار مجھے اللہ کو اپنے سے اونچا درجہ دینا، تو یہ جو کانٹیننٹل کھانا تھا نا، جو تازے پراٹھے اور تازی بھنی ہوئی چکن تھی، یہ تم اللہ کے نام پر دیتے اور باسی کھانا خود کھا لیتے۔
یہ ایک مثال فور ایگزامپل انہوں نے دی کہ ہمیشہ اللہ کو اپنے سے اونچا درجہ دینا۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اگر اونچا درجہ، اپنے سے اونچا درجہ نہ دے سکو تو کم سے کم برابر کا درجہ ضرور دینا۔ لیکن تم نے تو برابر کا درجہ بھی نہیں دیا، تم نے تو اپنے اللہ کو برابر کا درجہ بھی نہیں دیا نا۔ برابر کے درجے کا مطلب کیا ہے کہ جو باسی روٹی تھی نا، ایک روٹی خود رکھتے اور ایک روٹی اس فقیر کو دے دیتے، اور یہ جو دو پراٹھے رکھے ہوئے تھے، ایک پراٹھا خود کھا لیتے اور ایک پراٹھا اس فقیر کو ڈونیٹ کر دیتے۔ یہاں تک کہ جو بھنی ہوئی چکن، تازی چکن تھی جو بہت مزیدار تھی، اس میں سے آدھی چکن اس فقیر کو دیتے، اور یہاں جو آدھی جو باسی دال تھی اس میں سے آدھی دال اس فقیر کو دیتے۔ تو ثابت یہ ہو جاتا کہ ہاں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے برابر کا درجہ دیا۔ لیکن بیٹا تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے نیچے کا درجہ دے دیا۔ اسی چیز کا تو میں تمہیں منع کر رہا تھا، تم نے تو باسی کھانا اٹھا کے دے دیا۔ اگر تمہاری نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے سے زیادہ ویلیو ہوتی تو پورا کا پورا فریش کھانا اٹھا کر کے ڈونیٹ کر دیتا، اور اگر برابر کا درجہ ہوتا تو آدھا کھانا تازہ، آدھا کھانا باسی، اور اس فقیر کو ڈونیٹ کر دیتا۔ لیکن تم نے تو جو ہے نا کیا بولتے ہیں، اپنے سے بالکل نچلا درجہ دیا ہے۔ تو ناظرین یہی تو طریقت، تصوف اور معرفت کا پوائنٹ ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت پڑھ رہے ہیں نا تو ناظرین اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے نا وہ جوش میں آ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جب اس کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہو، یہ آیت کے ٹرانسلیشن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان تمہیں غریبی اور فاقہ کشی میں مبتلا ہونے کا وسوسہ دل میں ڈالتا۔ ناظرین آج ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں جانے کے بعد جو ہے نا وہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ سکے تک ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اپنی عیاشیوں کے لیے ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے یا لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے۔ اور جتنی ناظرین، اگر میں اس پہ کھل کے تبصرہ کرنا چاہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، ہم نشاور چیزیں ہم کھا لیں اس پہ ہمارے ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ ریفریشمنٹ کے نام پر جو ہے نا وہ چیزیں کھا لیں اس پہ ہمارے ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ دوستوں کی گیدرنگ، ان کی ٹی پارٹی، ان کا انٹرٹیئر کرنا، ان کا گیٹ ٹوگیدر کرنا، اور ان کا جو ہے نا وہ ان کو بلانے کے لیے کسی پارٹی کو آرگنائز کرنا، اور اس پارٹی کے لیے جو ایکسپینسز لگتے ہیں، جو اخراجات ہوتے ہیں، اس پہ ہزاروں روپے کا خرچہ کر دینا۔ لیکن جب ہم مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب ہمارے علماء کرام بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو کوئی 5 روپے کا سکہ ڈال رہا ہے، کوئی 1 روپے کا سکہ ڈال رہا ہے، کوئی 10 روپے کا نوٹ ڈال کر بھی دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار 10 روپے کا نوٹ ڈال دیا، آج تو سمجھو بہت بڑی رقم میں نے ڈونیٹ کر دی۔ ایک صحابہ کرام کی بھی تو زندگی تھی نا ناظرین، کہ ایک اشارہ ہوتا تھا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جتنا حضور فرماتے تھے نا اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیا کرتا۔ اس لیے ناظرین یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا، یہ محض کوئی واقعہ نہیں ہے، اس کو جو ہے نا وہ قصے یا کہانی کی صورت میں آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں، بلکہ اس کا کنکلوژن ہمیں یہ نکالنا ہے، کنکلوژن ہے کہ صدقہ، ڈونیشن جو ہے نا، روایتوں میں آیا کہ انسان اور پریشانیوں کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور جو پریشانیاں، مصیبتیں اور جو بیماریاں اور ٹینشنز وغیرہ آتی ہیں نا، تو صدقہ ان دونوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور ان ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیوں کو انسان تک جو ہے نا وہ پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ صدقہ دینے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے فضول قسم کے ایکسپینسز تو ہیں ناظرین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں شاید ہمیں شرم اور آر یوں محسوس ہوتی ہے کہ یار پیسہ بہت خرچ ہو گیا،
مسجد میں دیں گے، فقیر کو دیں گے، پیسہ کم ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا نا کہ قرآن شریف میں واضح طور پہ کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرتے ہیں نا ناظرین، تو شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ تو ناظرین جب بھی یہ خیال آئے نا تو فوراً لاہ الشریف پڑھا کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور کوشش ہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ڈونیٹ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے جو صدقہ دیا ہے اور صدقہ دینے کی وجہ سے نہ جانے کون سی جو پریشانی اور بھیانک قسم کی مصیبت آنے والی تھی، ہمیں تو نہیں پتہ نا، لیکن کیا پتہ کہ ایک ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی مصیبت، آنے والی ڈپریشن اور آنے والی آزمائش اور آنے والی پریشانی کو ہماری جو ہے نا وہ پہنچ کی حد تک ختم کر دے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بیدار کریں، اور صرف رمضان شریف کا مہینہ نہیں ہے کہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ دل چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ، نہیں ہے، آپ سال کے 12 مہینہ خرچ کریں۔ اگر میں آپ کو ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ What is the meaning of تجارت؟ کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو اس کا بدلہ انشاءاللہ جب ہم قیامت میں دیکھیں گے نا تو اتنا زبردست قسم کا بدلہ ہوگا۔ اور یہ ناظرین ایک ایسی تجارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ جس میں لاس ہو جانے اور گھاٹے ہونے کا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں اور اپنے غریب پڑوسیوں کا بھی، اور جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں یا عام نماز پڑھنے کے لیے جائیں، کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں۔ اس سے ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی، اور سب سے بڑا مطلب بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہوگی، اور ٹینشن فری، ڈپریشن فری انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری یہ گفتگو، یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آئے، آپ اس پہ ضرور تبادلہ خیال کریں اور لائک کریں، کمنٹ بھی کریں، اچھے اچھے کمنٹ کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو انکریج کر لیتے ہیں۔ کمنٹ ایریا میں اچھے اچھے کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور آپ کے جتنے جاننے والے ہیں، دوست یار ہیں، اگر انہوں نے میرا یہ چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو سبسکرائب کروائیں، اور آخر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اویلیبل ہوتی رہے۔